والكتاب المبين إنا أنزلناه في ليلة مباركة إنا كنا منذرين فيها يفرق كل أمر حكيم أمرا من عندنا إنا كنا مرسلين رحمة من ربك إنه هو السميع العليم صدق اللہ العظیم۔ رمضان کا آخری عشرہ چل رہا ہے۔ یہ پورا عشرہ اپنے انوارات اور برکات کے لحاظ سے سال کے بقیہ تمام دنوں میں ممتاز ہیں۔ اللہ کی دریائے رحمت ان دنوں جوش میں رہتی ہے۔ لطف و کرم کی گھٹائیں ان ایام کو گھیرے رکھتی ہیں۔ اس کی ایک ایک رات میں برسوں کی منزلیں طے ہو جایا کرتی ہیں۔ ہم آپ پھل والوں کو دیکھتے ہیں کہ پھل فروش جب اپنا ہدف پورا کر لیتا ہے تو جوش میں آ کر جو چیز 100 روپے میں بیچا کرتا تھا وہ 22 روپے میں بیچ کر چلا جاتا ہے۔ اسی طرح 11 مہینے گزرنے کے بعد میرا رب کہتا ہے کہ رمضان آ گیا، نفل کا ثواب فرض کے برابر لے لو، اور ایک فرض کا ثواب 70 فرضوں کے برابر لے لو۔ اور آخری عشرے میں ایک رات ایسی دے دیتا ہے کہ ایک ہی رات میں پوری زندگی سے بھی زیادہ ثواب اللہ عطا فرما دیتا ہے۔ میرے بھائیوں اور میری بہنوں، اس وقت ہمیں ہماتن اللہ کی طرف متوجہ رہنا ہے، اس کے آستانہ کرم پر سر رکھ کر پڑ جانا ہے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اس عاشرے کے انوارات اور برکات اور رحمت الہی کے جوش تلاطم کو گویا اپنی آنکھوں سے ملاحظہ فرماتے تھے۔ اس لیے آخری عشرے کی تمام راتوں میں آپ خود بھی جاگا کرتے تھے اور اپنے گھر والوں کو بھی جگایا کرتے تھے۔ شب قدر جو سال کی تمام راتوں سے افضل ہے، اکثر رمضان کے اسی عشرے میں واقع ہوتی ہے۔ شب قدر میں سال بھر کا بجٹ فرشتوں کے حوالے کیا جاتا ہے۔ چنانچہ اللہ فرماتا ہے حامیم والکتاب المبین، قسم ہے قرآن مبین کی، کھلی کتاب کی، انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکہ، کہ ہم نے اسے یعنی قرآن حکیم کو اتارا ہے اسی مبارک شب میں۔ انا کنا منذرین، ہم خبردار کرنے والے ہیں، ہم تمہیں آگاہ کرتے ہیں۔ فیہا یفرق کل امر حکیم، کہ اس لیلۃ المبارکہ میں یعنی شب قدر میں تمام فیصلے قرار پاتے ہیں۔ یعنی یہ سال کا بجٹ سیشن ہوتا ہے، یفرق ایشو کر دیے جاتے ہیں، ملائکہ کے حوالے کر دیے جاتے ہیں۔ ہم نے پورے سال اور رمضان میں اللہ سے جو کچھ مانگا ہے، آج اس کے فیصلے کی رات ہوتی ہے۔ شب قدر میں سال بھر کی تقدیر کے فیصلے ہوتے ہیں۔
جو تڑپ کر مانگتا ہے اللہ اس کی ضرور سنتا ہے۔ تڑپ کر مانگنے والوں کو اللہ خالی نہیں لوٹاتا۔ مخلوق سے بار بار مانگو تو وہ کتراتے ہیں، اور خالق سے جتنا مانگو وہ اتنا خوش ہوتا ہے۔ امیر سے تھوڑا مانگو وہ ناراض ہو جاتا ہے، غریب سے زیادہ مانگو وہ بھی ناراض ہو جاتا ہے۔ ایک شخص نے بادشاہ سے سوال کیا کہ مجھے 1 روپیہ دے دو۔ کہا ظالم میری حیثیت دیکھ کر مانگ، 1 روپیہ مانگتا ہے۔ تو اس نے کہا اچھا مجھے پوری سلطنت دے دو۔ تو وہ کہتا ہے ارے اپنی حیثیت دیکھ کر مانگ، یہ مخلوق کا معاملہ ہے، لیکن اللہ آپ اللہ سے جوتے کا تسمہ مانگو یا جنت الفردوس مانگو، وہ خوش ہوتا ہے اور عطا فرماتا ہے۔ لیکن میرے بھائیوں اور بہنوں، ایک ہے دعا کا پڑھنا اور ایک ہے دعا کا مانگنا۔ مانگنے میں دل کی کیفیت شامل ہوتی ہے۔ لوگ آ کر کہتے ہیں کہ خاص دعا کیجئے گا، بندہ عرض کرتا ہے کہ ہاں بھائی میں بھی دعا کروں گا، مگر خاص دعا تو وہ ہوتی ہے جو تم خود اپنے لیے تڑپ کر کرتے ہو۔ امن یجیب المضطر اذا دعا۔ حجاج بن یوسف سخت گیر بادشاہ تھا، یہ حرم میں طواف کر رہا تھا۔ ایک اندھا اللہ سے بینائی کی دعا کر رہا تھا، یہ پاس گیا، کہا اندھے مجھے پہچانتا ہے کہ میں کون ہوں؟ وہ اندھا کہنے لگا نہیں میں نہیں پہچانتا۔ کہا میں حجاج بن یوسف ہوں۔ اندھا نام سن کر ہی کانپ گیا کہ کس سے پالا پڑ گیا۔ حجاج کہنے لگا کہ دیکھو مجھے 7 چکر لگانے ہیں، ایک سپاہی تیرے پاس چھوڑے جا رہا ہوں، 7 چکروں کے بعد اگر تیری بینائی واپس نہ آئی تو میں تجھے قتل کرا دوں گا۔ وہ تھا ہی ایسا ظالم اور عجیب سا آدمی۔ اب تو اندھے نے رونا شروع کر دیا کہ یا اللہ اب تک بینائی کا سوال تھا، اب زندگی کا سوال ہے۔ پہلے یہ دعا پڑھ رہا تھا اور مانگنا شروع کیا، یا اللہ مجھے میری آنکھ عطا کر دے، یا اللہ مجھے میری آنکھ عطا کر دے۔ یہ جو کیفیت سے اسے مانگا اللہ نے اسے بینائی عطا کر دی۔ تو دوستوں دعا پڑھا نہ جائے، دعاؤں کو پڑھا نہ جائے بلکہ دعاؤں کو مانگا جائے۔ ہمیں وسوسہ یہ آتا ہے کہ ہم نے مطلوبہ چیزیں اللہ سے مانگی لیکن ہمیں نہیں ملی، ہماری دعا قبول نہیں ہوئی۔ حالانکہ یاد رکھو دعائیں ضرور قبول ہوتی ہیں، البتہ قبولیت کی نوعیتیں الگ الگ ہوتی ہیں۔ کبھی تو اللہ وہی عطا فرما دیتے ہیں جو آپ مانگتے ہیں، کبھی اللہ وہ نہیں دیتے جو آپ نے مانگا بلکہ اپنی مصلحت سے کچھ اور عطا فرما دیتے ہیں جو ہمارے لیے بہتر ہوتا ہے۔ بچہ آئس کریم مانگتا ہے، ماں دیکھتی ہے کہ بچے کا گلا بیٹھا ہوا ہے، ماں آئس کریم نہیں دے کر سیب دے دیتی ہے۔ اس نادان نے اپنے علم سے مانگا تھا، اللہ اس سے بہتر چیز اس کو عطا فرما دیتے ہیں۔ کہتے ہیں
کہ ایک بادشاہ کا انگوٹھا کٹ گیا تھا۔ اس نے اپنے وزیر سے کہا انگوٹھا کٹ گیا ہے، بہت تکلیف ہو رہی ہے۔ اس وزیر کا ایمان بنا ہوا تھا اور وہ وزیر تقدیر پر راضی رہنے والا تھا۔ اس نے کہا بادشاہ سلامت، اس میں اللہ کی کوئی مصلحت ہے نہیں۔ بادشاہ کو بڑا غصہ آیا کہ کمبخت ہر وقت تبلیغ ہی کرتا ہے۔ سپاہیوں کو حکم دیا کہ اسے جیل میں ڈال دو۔ اللہ کا کرنا کہ ہفتے ہفتے وہ شکار کو جایا کرتا تھا۔ اسے ہرن نظر آیا، اپنا گھوڑا اس کے پیچھے سر پر دوڑا دیا، اتنا تیز کہ سپاہی پیچھے رہ گئے اور یہ جنگلیوں میں پھنس گیا۔ جنگلیوں نے بلی چڑھانے کے لیے اپنے گرو کے پاس اسے لے گئے، لیکن گرو نے دیکھا کہ اس کا انگوٹھا کٹا ہوا ہے، اس کی بلی چڑھ سکتی، کہا اسے چھوڑ دو۔ اب یہ جو واپس آیا بڑی عزت کے ساتھ وزیر کو جیل سے نکالا اور کہا بھائی مجھے معاف کر دینا، میری سمجھ میں آ گیا کہ میرے انگوٹھے کے کٹنے میں اللہ کی مصلحت تھی۔ پھر اس نے کہا مگر ایک بات سمجھ میں نہیں آئی کہ میرے انگوٹھے کے کٹنے میں تو اللہ کی مصلحت تھی، تمہارے جیل جانے میں کیا مصلحت تھی؟ وزیر نے عرض کیا کہ جب آپ شکار کرتے ہوئے ہرن کے پیچھے آپ نے دوڑ لگائی، سپاہی پیچھے رہ گئے، لیکن میں تو آپ کا وزیر تھا، اور وزیر کہتے ہی ہیں ہر وقت ساتھ رہنے والے کو، تو میں تو آپ کے ساتھ رہتا تو پھنستا ایک نہیں بلکہ دونوں پھنستے۔ آپ کی جان تو انگوٹھے کے کٹے رہنے کی وجہ سے بچ جاتی، میری بلی چڑھ جاتی، تو اللہ نے آپ کی حفاظت انگوٹھے کو کاٹ کر دی، اور اللہ نے میری حفاظت جیل میں رکھ کر دی۔ تو یہ اللہ کا نظام ہے۔ دعا کی قبولیت کی ایک اور شکل ہوتی ہے، اس کو بھی مثال سے عرض کرتا ہوں۔ آپ کی بچی کو ایک ہیرا ملا، آپ نے اس وقت اس کو نہ دیا، شادی کے وقت میں دیا، تو جو چیز پہلے لاکھوں کی تھی شادی کے وقت میں وہ کروڑوں کی ہو گئی۔ اسی طرح جو ہم نے مانگا وہ بھی نہیں ملا، اس کے بدلے میں کچھ اور بھی نہ ملا، اللہ اس دعا کو آخرت کے لیے جمع کر دیتا ہے۔ قیامت میں اللہ بندے اور بندی سے کہے گا دیکھ میری بندی، تو نے یہ دعا مانگی تھی، میں نے تجھے وہ چیز عطا کر دی، یہ دعا مانگی اس کے بدلے میں یہ دے دیا، تیری یہ مصیبت ٹال دی، اور دیکھ میرے بندے اور بندی یہ دعا مانگی جس کے بدلے میں کچھ نہ دیا، اب تو میرے پاس آئی ہے، اب آ میں تجھے دوں۔ تو یہ بندہ آخرت میں اس دعا کے بھاؤ کو جو دیکھے گا کہ بڑی بڑی عبادت گزاروں کا ثواب اس کو اس دعا کے بدلے میں جب اللہ عطا کر رہا ہوگا تو یہ تمنا کرے گا کہ کاش دنیا میں میری کوئی بھی دعا قبول نہ ہوتی۔ یہ دعا کی قبولیت کی سب سے اعلیٰ شکل ہے۔ اس واسطے اللہ فرماتا ہے امرا من عندنا کہ یہ فیصلے ہمارے ہوتے ہیں، انا کننا مرسلین، ہم ہی ہیں اسے بھیجنے والے۔
میرے بندوں اور میری بندیوں، ہمارے فیصلوں پر راضی رہو، ہمیں مانتے رہو، ہم سے مانگتے رہو۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین، کیوں کہ رحمتا من ربک، ہمارے ہر فیصلے میں رحمت ہوتی ہے اور ہمارا ہر فیصلہ رحمت پر مبنی ہوتا ہے۔ انہ هو السمیع العلیم، ہم ہی ہیں سننے والے اور ہم ہی ہیں جاننے والے۔ تو میرے دوستوں اور بزرگوں، یہ وہ مقدس رات ہے کہ قرآن حکیم نے ایک مستقل صورت اس کی فضیلت میں آئی ہے۔ اس کا بیان آپ پہلے سن چکے ہیں۔ اس سورہ قدر میں 4 باتیں ہمیں صراحتاً معلوم ہوتی ہیں۔ پہلی یہ کہ پورا قرآن آسمان دنیا میں اسی شب میں نازل ہوا، پھر تھوڑا تھوڑا کر کے حسب ضرورت 23 سال میں جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی کیا جاتا رہا۔ بعض نے کہا ہے کہ اسی رات میں نازل ہونا شروع ہوا، واللہ اعلم۔ دوسری بات صراحت سے یہ معلوم ہوتی ہے کہ یہ رات یعنی شب قدر 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ تیسری بات یہ پتہ چلتی ہے کہ اس میں فرشتوں کا بکثرت نزول ہوتا ہے۔ چوتھی یہ کہ یہ سلامتی کی رات ہے۔ اس رات میں ساری رحمتیں، ساری برکتیں ہی حتی مطلع الفجر، صبح تک رہتی ہیں۔ آج کی آخری بات یہ عرض کرنی ہے کہ یہ کب واقع ہوتی ہے۔ راہج قول یہ معلوم ہوتا ہے کہ اس شب کی کوئی تاریخ مقرر نہیں، ہاں عموماً یہ شب رمضان المبارک کے آخری عشرے کی راتوں میں اور اکثر اس کی طاق راتوں میں یعنی 21، 23، 25، 27 اور 29 میں واقع ہوتی ہے۔ علماء نے اس کے مخفی رہنے کی کچھ مصلحتیں بیان کی ہیں، اگر موقع ہوا تو انشاءاللہ اس کو بھی عرض کروں گا۔ اور ابھی یہ بھی عرض کرنا ضروری ہے کہ رمضان المبارک اور یہ شب قدر میں جو کچھ ہمیں حاصل ہوتا ہے اس کو ہم باقی رکھ سکیں اور اللہ کے یہاں ہمارا رمضان اور ہماری شب قدر قبول ہو، اس سلسلے میں بھی انشاءاللہ آئندہ اللہ کی دی ہوئی توفیق سے عرض کیا جائے۔